اب آئیے سبق کے اگلے حصے کی طرف۔ سوال نمبر 5، دیے گئے محاورات کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ زخموں پر نمک چھڑکنا، پانچوں انگلیاں گھی میں ہونا، خاک میں ملانا، کام تمام کرنا، رنگ فک ہو جانا۔ پیارے بچوں، آئیے ہر محاورے کا مفہوم سمجھتے ہوئے اسے جملے میں استعمال کریں۔ زخموں پر نمک چھڑکنا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی تکلیف یا پریشانی کو بڑھانا۔ جملہ، دوسروں کی مشکلات پر ہنسنا اس کے زخموں پر نمک چھڑکنے جیسا ہے۔ پانچوں انگلیاں گھی میں ہونا، اس کا مطلب ہوتا ہے عیش و آرام میں ہونا۔ ملازمت ملنے کے بعد تو اس کی پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں۔ خاک میں ملانا، اس کا مطلب ہوتا ہے برباد کر دینا، ختم کر دینا۔ جملہ، آوارہ لڑکے نے ماں باپ کی عزت خاک میں ملا دی۔ کام تمام کرنا، اس کا معنی ہوتا ہے قتل کر دینا یا مار دینا۔ جملہ، ہمارے بہادر جوانوں نے حملہ آور فوجیوں کا کام تمام کر دیا۔ رنگ فک ہو جانا، خوفزدہ ہو جانا، خوف سے رنگ اڑ جانا۔ جملہ، ڈاکوؤں کو سامنے دیکھ کر مسافروں کا رنگ فک ہو گیا۔ آئیے اب اگلی سرگرمی کریں۔ عبارت میں املا کی اغلاط۔ صحیح زبان سیکھنے کے لیے مختلف نوعیت کی اغلاط سے بچنا ضروری ہے۔ یہ اغلاط کئی اقسام کی ہوتی ہیں۔ ان میں ایک قسم املا کی غلطی بھی ہے۔ املا کی غلطیوں سے بچنا چاہیے۔ مثال کے طور پر درج مثالیں ملاحظہ کریں۔ بچے اردو کا قاعدہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ جملہ غلط ہے کیونکہ قاعدہ حمزہ کے ساتھ نہیں عین کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ میری گزارش سن لیں، یہ جملہ بھی غلط ہے کیونکہ گزارش زے کے ساتھ لکھا جاتا ہے، زال کے ساتھ نہیں۔ سوال نمبر 6، غلط جملے درست کر کے اپنی کاپی میں لکھیے۔ الف، سینکڑوں لوگ وہاں موجود تھے۔ ب، ناشتہ کر لو۔ جیم، تمہیں وہاں جانا چاہیے۔ دال، انہیں سب کچھ بتا دو۔ ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ واو، سرہانہ چارپائی پر رکھ دو۔ پیارے بچوں، الف کے تحت دیے گئے جملوں میں سینکڑوں لفظ غلط ہے۔ درست لفظ سینکڑوں ہے۔ جز بے کے تحت دیے گئے جملے میں ناشتہ کا املا غلط ہے کیونکہ ناشتہ ہے کے ساتھ نہیں بلکہ الف کے ساتھ درست ہوگا۔ جز جیم کے تحت لفظ تمہیں کی املا غلط ہے۔ درست لفظ دو چشمی علامت کے ساتھ ہوگا، تمہیں۔ جز دال کے تحت لفظ انہیں کا املا بھی غلط ہے۔ درست لفظ دو چشمی علامت کے ساتھ ہوگا، انہیں۔ جز ہے کے تحت لفظ تمہارا کی املا بھی غلط ہے۔ درست لفظ دو چشمی علامت کے ساتھ ہوگا، تمہارا۔ واو کے تحت لفظ سرہانہ کی املا بھی غلط ہے۔ درست لفظ دو چشمی علامت کے ساتھ ہوگا، سرہانہ۔ سوال نمبر 7، نظم دھنک کے ہر شعر میں قافیہ الفاظ کے ساتھ ایک ہم قافیہ لفظ کا اضافہ کیجیے۔ کھل، دھل کے ساتھ ہم قافیہ ہوگا گل۔ سارا، پیارا کے ساتھ ہم قافیہ ہوگا دلارا۔ کما، سما کے ساتھ ہم قافیہ ہوگا نشاں۔ سات، مات کے ساتھ ہم قافیہ ہوگا بات۔ کہیے، رہیے کے ساتھ ہم قافیہ ہوگا سہیے۔ ارے، پرے کے ساتھ ہم قافیہ ہوگا مرے۔ سوال نمبر 8، جملوں میں ختمہ، سکتہ، استفہامیہ، واوین اور کوسین کی علامت لگا کر جملے دوبارہ لکھیے۔ الف، فاطمہ، کلثوم، رابعہ اور سائمہ سہیلیاں ہیں۔ پیارے بچوں، اس جملے میں سکتہ اور ختمہ کی علامت استعمال ہوگی۔ بے، کیا احمد اور راشد آپ کے بھائی ہیں؟ اس جملے میں استفہامیہ علامت استعمال ہوگی۔ جیم، فاطمہ جو میری بہن ہے جھولا جھول رہی ہے۔ اس جملے میں کوسین اور ختمے کی علامت استعمال ہوگی۔ دال، بھائی 1 کلو آم لیتے آئیے گا۔ اس جملے کے آخر میں ختمہ علامت استعمال ہوگی۔ ہے، کسان گندم، مکئی، باجرہ اور گنے کی فصل کاشت کرتا ہے۔ اس جملے میں سکتے اور ختمے کی علامت استعمال ہوگی۔ واو، دسمبر سال کا 12واں مہینہ شدید ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس جملے میں کوسین اور ختمے کی علامت استعمال ہوگی۔